بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض۔ کل کیا پڑھا تھا؟ غسل کے فرائض۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تین فرض ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک مرتبہ منہ پر کلی کرنا، نمبر دو ایک مرتبہ ناک کے نرم ہڈی کا پانی بھرنا، نمبر تین ایک مرتبہ بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ایک آدمی پڑھے کوئی، تین چار آدمی پڑھتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو نمبر ایک کیا تھا؟ ایک مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر دو ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر تین ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھو وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں چار فرض ہیں۔ وضو میں چار فرض ہیں۔ نمبر ایک نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ یہ وضو میں جو چار فرائض ہیں اس میں سے پہلا بتایا۔ نمبر ایک کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے، یہ پیشانی ہے نا، اس کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ تھوڑی ہے نا اس کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ٹھیک ہے، پورا جو چہرہ ہے اس کو ایک مرتبہ دھونا۔ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ نمبر دو نمبر دو دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، کہنی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں تک گٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہنی، تو کہنیوں سمیت کیا کرنا؟ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو نمبر دو دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کہنیوں سمیت ایک مرتبہ ایک مرتبہ دھونا۔ دھونا۔ نمبر تین نمبر تین ایک مرتبہ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سر کا چار حصہ ہے، چار حصہ کر لو، ایک حصہ، دو حصہ، ٹھیک ہے، تین حصہ، چار حصہ۔ یہ سر جتنا بڑا ہے اس میں سے ایک حصے کا کیا کرنا؟ مسح کرنا۔ چوتھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ چوتھائی کس کو کہتے ہیں؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا مطلب سر کا چار حصے میں سے کسی ایک حصے کی بھی اگر مسح ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس کا مسح ادا ہو گیا، مسح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سر کو دھونا نہیں ہے، سر کو مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی سے دے کر کے اس کو چھلانا ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا؟ تو ایک مرتبہ، ایک مرتبہ یہ نمبر تین ہے، ایک مرتبہ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنا۔ نمبر چار نمبر چار دونوں پاؤں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا۔ تو وضو کے فرائض، وضو کے فرائض وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ چار۔ چار۔ نمبر ایک پیشانی کی نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر دو نمبر دو دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر تین نمبر تین ایک مرتبہ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر چار نمبر چار دونوں پاؤں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا۔ یہ کیا ہوا؟ چار فرائض بتا دیے گئے۔ ایک نوٹ یہاں پہ دیا گیا ہے، دیکھو، ان اعضاء کو، اب دیکھو اعضاء کس کو؟ عضو ہوتا ہے حصہ، جیسا ہے نا، یہ ایک ہاتھ ایک عضو ہے، چہرہ ایک عضو ہے نا، اسی طرح سے پاؤں ایک عضو ہے، سر ایک عضو ہے، اسی کی جمع ہے اعضاء، اردو میں اعضاء بولتے ہیں، یہاں پر اعضاء سمجھ میں۔ ان اعضاء کو ان اعضاء کو دھوتے وقت دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، سوکھی نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ میں اگر ذرا سے بھی کہیں پہ رہ گیا خالی تو کیا ہوا؟
वजू नहीं होगा। पैर धोए, पैर में जल्दी जल्दी धोने में क्या होता है, इसीलिए वजू अच्छी तरह करना चाहिए, समझ में ना। तो अब क्या है, जल्दी जल्दी धो लेते हैं और उसमें क्या हुआ, जल्दी जल्दी पैर धो रहे हैं, थोड़ा सा सूखे रह गया कहीं पे, तो वो नहीं करना है, समझ में आया। ये याद नहीं करना, आपको ये समझाने के लिए है नोट, इसको जुबानी याद नहीं करना है, जुबानी इन चारों को याद करना है, समझ में आ रहा है। वुजू में जो 4 फराइज हैं उन चारों को याद करना है, ठीक है।